من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محترم و محتشم سامعین، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مناسبت سے یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے. اس مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل ایمان کثرت سے یاد کرتے ہیں. یہی وہ مہینہ ہے 22 تاریخ کو اس مہینے کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا فانی سے تشریف لے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ارشاد الساری میں فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ ان سے ایک لمحے کے لیے بھی حالت کفر ثابت نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیدائش کے وقت تک بھی آپ مومن تھے. اس کو زمانہ ذریت کہا جاتا ہے. آپ مومن تھے اور اس حوالے سے ایک حدیث پاک ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا اَتَذْكُرُ يَوْمَ يَوْمَ، کیا تمہیں اس دن والا معاملہ یاد ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض جی یا رسول اللہ مجھے یاد ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ مجھے یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس دن آپ نے ہی سب سے پہلے بلا فرمایا تھا. یہ جو معاملہ ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عالم ارواح کا ایک اجلاس ہوا اور ایک جلسہ کیا، ایک محفل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو لوگوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حضور نے پوچھا کہ کیا تمہیں وہ والے دن کا معاملہ آج دنیا میں رہتے ہوئے بھی یاد ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ہاں مجھے وہ بھی یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے اس دن سب سے پہلے بلا آپ نے فرمایا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، پیدائش سے لے کر آپ سن جو آپ کا سن تمیز ہوتا ہے، سن تمیز تک آپ پھر بھی مومن تھے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. آپ اس وقت بھی فطرت اسلام پر پیدا ہوئے تھے، مومن تھے، اس وقت بھی آپ اہل ایمان تھے. اور پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پھر بھی آپ مومن رہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ پر حالت کفر نہیں آئی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے ایک بار بھی زندگی میں شرک کیا ہو. تھوڑے لمحے کے لیے بھی آپ کے دل میں
کسی قسم کا شک گزرا ہو۔ حضرت سیدنا امام زہری جو کہ شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک صحابی رسول کے، امام زہری فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کبھی لمحے پر بھی یہ شک نہیں، آپ ہمیشہ کامل ایمان والے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ارشاد الساری میں لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بھی اس بات کو تحریر فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، کہ آپ کو آپ کے والد ابو قحافہ جو کہ صحابی بنے، مسلمان ہوئے صحابی بنے رضی اللہ عنہما، وہ لے کر بت خانے گئے اور کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، اور یہ کہہ کر وہ باہر آ گئے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ حضرت نے آپ کے بارے میں لکھا پرتو شان خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شان کی ایک جھلک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو فرمایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بت کو مخاطب کیا اور کہا کہ انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا۔ تو وہ بت تھا، اس نے کیا بولنا تھا، کیا کرنا تھا، خاموش رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا، اور یہ آپ نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ اس کو خدا مان رہے تھے، بلکہ آپ اس بت کی اظہار عجز کر رہے تھے، بت کو عاجز ظاہر کر رہے تھے، اور جو بت پرست ہیں ان کو جو جہالت تھی وہ ان کو دکھا رہے تھے کہ تم کتنے بڑے جاہل ہو، انہیں خدا مانتے ہو۔ پھر آپ نے اگلا سوال یہ کیا کہ میں انی عارم، میں ننگا ہوں، فاکسنی، مجھے کپڑے پہنا۔ تو وہ بت تھا، بت ہی رہا، اس نے کیا کرنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا، پھر فرمایا کہ میں تجھے پتھر مارنے والا ہوں، اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا داد قوت سے جب پتھر مارا تو پتھر نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا، وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکا، ظاہر ہے وہ بت تھا، کہاں بچا سکتا تھا، وہ نیچے گر گیا، ٹوٹ گیا۔ تو آپ کے والد جو کہ بعد میں صحابی بنے، اس وقت ان کو غصہ آیا کہ یہ کیا ہوا، پھر وہ انہیں لے کر ان کی والدہ کے پاس گئے اور جا کر ماجرا بیان کیا کہ اس طرح کیا ہے اس نے۔ تو آپ کی والدہ ام الخیر جو کہ بعد میں صحابیہ ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو اپنے ہاتھ پر۔ جس رات جب یہ پیدا ہوا تھا، یہ پیدا ہوئے تھے، تو میں نے غیب سے یہ آواز سنی تھی، کسی نے کہا تھا کہ یا امت اللہ، اے اللہ کی سچی باندی، تجھے اس بچے کی بشارت ہو جو کہ عتیق ہے۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق آپ کو اس لیے کہا گیا کہ آپ شرک کی آلودگیوں سے آزاد تھے، یہ عتیق ہے۔ اور عتیق کا ایک مطلب ہے آزاد، یعنی نار دوزخ سے آزاد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معنوں میں آزاد عتیق ہیں۔ تو کہا گیا کہ تمہیں بشارت ہو اس بچے کی جو کہ عتیق ہے، اس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ہے اور آپ کا صحابی ہے اور صحابی ہے۔ یہ جو بات ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس کے اندر خود بیان کیا۔ جب یہ بیان کی تو حضرت جبرائیل امین اسی وقت زمین پہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے صدق ابو بکر، ابو بکر نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق ہے اور یہ صدیق سچ بول رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن میں یہ شان تھی کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے بتوں کو مار مار کے چورا کر دیا تھا،
بکر صدیق کو بھی یہ شرف ملا کہ بچپن میں بدھ کو آپ نے پتھر مار کر ٹکڑا کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے ہے کہ جو ہمیشہ سے پکے مومن اور موحد رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ درخت کی ایک شاخ لٹک رہی ہے اور وہ اتنی جھکی کہ میرے سر کو آ گیا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اتنے میں درخت نے آواز دی، درخت بولا، اللہ نے اسے بولنے کی طاقت دی۔ درخت بولا کہ اے ابو بکر، یہاں ایک شخص ہے، وہ نبی مبعوث ہونے والا ہے، جب وہ نبی مبعوث ہو جائے تو تو ان پر ایمان لانے میں تاخیر نہ کرنا، جلدی ان پر ایمان لانا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اس درخت سے کہ مجھے واضح کر کے بتا وہ کون ہے۔ اس نے بتایا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے وہ۔ میں نے کہا وہ تو میرے دوست ہیں، وہ تو میرے دوست ہیں، وہ میرے رفیق ہیں۔ اس نے کہا کہ وہی نبی ہونے والے ہیں، مبعوث ہونے والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے کہا کہ جب وہ نبی مبعوث ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو پھر مجھے درخت نے آواز دے کر کہا کہ وہ نبی مبعوث ہو چکے ہیں، ان کے پاس چلا جا، قسم ہے رب موسیٰ کی کہ یہ جو نبی مبعوث ہوئے ہیں تو ان پر ایمان لا، ایمان لانے میں تاخیر نہ کر، تو زندگی میں ان کا دوست ہوگا اور ان کے بعد ان کا تو خلیفہ بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ آپ کے ایمان لانے کی جہاں بات ہے اس میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے سفر پر تھے۔ آپ نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر بحیرہ راہب سے پوچھی۔ اس نے اس کی تعبیر میں یوں بتایا، پہلے اس نے سوال کیا کہ تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے نام بتایا۔ پھر پوچھا کہ تیرا قبیلہ کون سا ہے، علاقہ کون سا ہے؟ آپ نے بتایا میں مکہ کا رہنے والا ہوں، میرا قبیلہ قریش ہے۔ اس نے جب چند باتیں پوچھی تو اس نے جواب بعد میں کہا کہ اس خواب کی تعبیر میں مجھے اس بات کی طرف اشارہ مل رہا ہے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور تو ان کا دنیا میں جب تک وہ حیات رہے گی ظاہری حیات کے ساتھ تو ان کا وزیر ہوگا، اور جب وہ دنیا سے چلے جائے گے تو ان کا خلیفہ ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ خواب آپ نے یہ دیکھا تھا کہ مکہ میں ایک چاند نازل ہوا اور اس چاند کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ ٹکڑے ہر گھر میں پھیل گئے۔ پھر وہ ٹکڑے ملے، دوبارہ چاند بنا اور وہ چاند حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں آ گیا۔ بعض روایت مطابق آپ نے یہ خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر میں آپ کو راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان لانے، آپ کی اتباع کرنے اور آپ کے ساتھ رہنے کی جو ہے بشارت دی تھی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض روایت میں آتا ہے کہ پوچھا کہ آپ کے نبوت کی نشانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بحیرہ راہب والے خواب کی جو تعبیر تھی وہ معاملہ بیان فرمایا کہ وہ میری نشانی ہے۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایمان لانے کی جو ایک دلیل میں جو بات ہے وہ حضور علیہ السلام کا علم غیب ہے۔ اگر کسی کو خواب آئے تو جس کو خواب آتا ہے صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کا علم ہو گیا۔ پھر آپ نے بحیرہ راہب سے جو بات کی اور جو اس سے تعبیر پوچھی، جو اس نے بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ کا وہ سفر جو تھا وہ شام کا تجارتی سفر تھا، اس سفر میں یہ معاملہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم بھی ہو گیا، وہ آپ نے بتا بھی دیا۔ تو حضور کے اس علم غیب کی وجہ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایمان لانے کی وجہ بیان کی۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ تردد کیا، کچھ سوچا، غور و فکر کیا، مگر ابو بکر صدیق وہ ہے جسے میں نے اسلام کی دعوت دی تو دعوت دینے کی ہی دیر تھی فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ روایت جو کہ میں نے بیان کی ہے، آپ نے پوچھا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، اور ابھی یہاں حضور کا فرمان یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا، کوئی تردد نہ کیا۔ اس کی موافقت یوں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبوت کی دلیل کے لیے جو سوال پوچھا تھا، وہ سوال آپ کا کسی شک کی بنا پر نہ تھا، یقین آپ کو ہو گیا تھا کہ یہ واقعی رسول اللہ، کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، تو وہ اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو جو دین کی دعوت دینی ہے وہ اگر آگے سے سوال کریں گے تو ہم انہیں بھی کوئی جواب دے سکیں۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لو وزنا ایمان ابی بکر، اگر حضرت ابو بکر کے ایمان کا وزن کیا جائے کس کے ساتھ، بِأَهْلِ الْأَرْضِ، زمین والوں کے ایمان کے ساتھ، صرف صحابہ کا نام بھی نہیں بتایا، امت محمد کا نام بھی نہیں بتایا، بلکہ اہل ارض کا لفظ بول کر کہا کہ جتنے بھی روئے زمین پر لوگ ایمان میں داخل ہو چکے تا قیامت ہوں گے، سب کے ایمان کو ملا کر ایک پلڑے میں رکھیں اور ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھیں تو لواجہ بہم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان سب سے بھاری پڑ جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق بنا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 18 برس تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تب 20 برس تھی، ان کا آپس میں تعلق بنا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایمان لے آنا، فوراً ایمان لے آنا، شرک کے ماحول میں آپ پھر بھی بچے رہے، اس کے باوجود بھی ایمان لے آنا۔ ہم تو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہم نے آنکھ بھی ایک اسلام والے گھرانے میں کھولی ہے، اگر ہمیں کوئی کہے کہ تم فلاں دین میں داخل ہو جاؤ، ہم کبھی نہیں ہوں گے۔ ایک دین سے دوسرے دین میں جانا اور دین قبول کرنا، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، مگر حضرت ابو بکر صدیق کا روشن دل تھا، آپ کا باطن اتنا روشن تھا کہ آپ نے فوراً ہی اسلام قبول کیا، کبھی بت پرستی نہ کی۔ یہ ایک معاملہ بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی نرالا ہے، آپ کا انداز ہے اور معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک خوبی یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک لڑکپن کی عمر میں، عین شباب اور جوانی کی عمر میں تعلق تو بن گیا تھا، تعلق داری کی تھی اللہ سے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کا علم ہوا کہ حضور علیہ السلام جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے ہیں تو انہیں درخت بھی سلام کرتے ہیں، انہیں پتھر بھی سلام کرتے ہیں، اور یہ غیب سے آواز سنتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب گھر سے نکلتا تھا تو کئی مرتبہ میں آواز سنتا تھا، یا محمد، اے محمد، تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا، اگر پیچھے دیکھتا مجھے کوئی نظر نہ آتا، غیر کی آواز سنتا تھا۔ تو اور اس طرح غار حرا کے اندر جو آپ رہے، اور غار حرا میں بھی کچھ عجیب و غریب معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باتوں کا علم ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معاملے میں بالکل غور و خوض نہیں کرتے تھے، بالکل مان جاتے تھے کہ یہ سچ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اگر عام آدمی اگر کوئی اس طرح کی باتیں سنتا، سوچتا، تو وہ کہتا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی سننے کے بعد آپ کا دل مان جاتا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے سچ ہو رہا ہے اور حق ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آپ نے کبھی کسی معاملے میں شک کیا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، اور یہ کفار کا، مشرکین کا بہت بڑا ایک طریقہ واردات تھا کہ ہم اس طرح بات کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو ایمان سے
پھیر لیں گے، واپس موڑ لیں گے مگر وہ ناکام رہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں راتوں رات مکہ سے میں بیت المقدس گیا اور پھر میں راتوں رات کے تھوڑے وقت میں واپس بھی آ گیا، تو کیا وہ سچ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کفار نے کہا آپ کے نبی، آپ کے صاحب محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً کہا اگر میرے نبی میرے محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے تو یہ سچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہمیشہ ذرہ بھر بھی کبھی شک نہ کیا، ہمیشہ تصدیق بھی کی، اسی لیے آپ کا نام صدیق پڑا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہایت ہی ایک عظیم انسان تھے، آپ کو ہر لحاظ سے جو ہے اولیت حاصل ہے۔ روایات مختلف ہیں، بعض روایات کے اندر یوں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے مسلمان ہوئے، ایمان لانے میں پہلے، ہم یہ نہیں کہتے وہ بعد میں ایمان لائے۔ حضرت سیدنا خدیجہ پہلے ایمان لائیں، حضرت زید بن حارثہ پہلے ایمان لائے۔ تو ان ساری روایات کا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے یوں تطبیق دی اور اس کا یوں جواب دیا، فرماتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے، اور عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی رضی اللہ وجہ کریم، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے